ارشاد الہی ہو رہا ہے، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کو آل سمیت چنا اور آل عمران کو چنا قیامت تک کے لیے۔ آج کل ہمارے ملک میں ایک وبائی بیماری آئی ہوئی ہے جسے الیکشن کہتے ہیں۔ اللہ الیکشن نہیں کرتا، اللہ چنتا ہے۔ بہتوں میں سے کسی ایک کو چنتا ہے۔ چننے کو کہتے ہیں استفاء۔ بندے بہتوں میں سے کسی ایک کو چھانٹتے ہیں، چھانٹنے کو کہتے ہیں انتخاب۔ اللہ چنتا ہے، بندے چھانٹتا ہے۔ جسے اللہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، جسے بندے چھانٹ لے وہ پکا چھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ چن لیتا ہے اسے ایک طاقت بھی دیتا ہے، اسے ایک قوت بھی دیتا ہے، جس سے اللہ والے کا اللہ والا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ قوت و طاقت جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ لاتا ہے اس کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا لفظی مطلب ہوتا ہے جسے سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ ہر اللہ والا اپنے ساتھ یہ طاقت لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بھی اللہ والا ہوں۔ نمرود نے کہا میں نہیں مانتا۔ دونوں کا ہو گیا مقابلہ۔ ابراہیم کے سوالوں کا جواب جب نہ دے سکا تو غصے میں کہتا ہے پھینک دو اسے آگ میں۔ یہ نہیں کہتا کہ خنجر مار دو، تلوار مار دو۔ یہ آگ کی دھمکی کیوں دی؟ اس لیے کہ سرکش باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جلانا اس کی عادت ہو جاتی۔ چنانچہ آگ بھڑکا دی گئی، شعلے فلک کو چومنے لگے۔ ابراہیم کے ساتھیوں کے دل دہل گئے۔ اللہ سے کہا یا اللہ ابراہیم اکیلا آگ میں جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جب ابراہیم کو دیکھا نہ نمرود کی پرواہ، نہ اس کے آگ کی پرواہ، نہ اس کے شعلوں کی پرواہ، نہ اس کے ساتھیوں کی پرواہ، نہ اس کی ملکی کی پرواہ، نہ اس کے سپاہیوں کی پرواہ، اس لیے کہ پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نائب نہ رہے۔ ایسی بے پرواہی سے پھینک دیے گئے۔ وہاں سے چل چکے، آگ میں پہنچے نہ تھے، درمیان میں جا رہے تھے، بے بسی کا عالم تھا،
اس بے بسی کو دیکھ کر طوبہ پہ رہنے والا ملک، انبیاء کا مزاج دان، ایک ایک نبی کو پہچاننے والا، پیغام میں محبت لانے والا جبریل پکار اٹھا، یا اللہ تیرا بندہ بے بس ہے، کروں مدد اس کی؟ اللہ نے کہا اگر یہ تیری مدد قبول کرے مجھے کیا انکار ہے؟ طوبہ سے چشم زدن میں چلا، بے پر ابراہیم کو شہپر پہ روک دیا۔ اور کہا حضرت آگ میں جا رہے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہ میں ہوں جبریل، کس لیے آئے ہو؟ کہ کروں مدد تمہاری؟ کہا مدد چاہیے مگر اس مشکل میں مدد تم سے نہیں، مشکل کشا سے۔ مجھے اس کی مدد چاہیے جو میری مشکل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بے نیازی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو آگ جلانے کے لیے بھڑکی تھی وہ جلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ انگاروں کا فرش سبزہ بن گیا، یاقوت احمر کے فرش لگ گئے، باد نسیم کے جھونکے چلنے لگ گئے۔ نمرود نے اپنے محل کی چھت سے نظارہ کیا، خیال تھا جل گئے ہوں گے، دیکھا نہیں جلے تو خود جل گئے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم بچ کر اب تبلیغ شروع کریں گے تو میری خدائی تو گئی۔ اب اس نے ڈپلومیسی اختیار کی کہ ابراہیم کا استقبال کیا، اسے گھر لے آئے اور اپنی خوبصورت ترین بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا۔ حق کی آواز کو دبانے کے لیے بیٹیاں دے کے چپ کرانا نمرودوں کی پرانی خصلت تھی۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اللہ والا اپنے ساتھ یہ طاقت لاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واسطہ پڑ گیا اسی طرح کے ایک سرکش سے۔ فرعون کہے میں اللہ ہوں، موسیٰ کہے میں نبی ہوں۔ وہ سرکش کہے میں نے تمہیں کب نبی بنایا؟ وہ سمجھاتے رہے، فرعون کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی۔ اللہ سے کہا یا اللہ اب اس کا کیا علاج کروں؟ اللہ نے کہا القِ عصاک، اپنا عصا پھینک دے۔ موسیٰ نے جو عصا پھینکا، عصا بل کھا کے سانپ بن گئی۔ موزی کے بل نکل گئے۔ گھبرایا ہوا دیکھ رہا، نہ تاج کا ہوش رہا، نہ تخت کا ہوش رہا، نہ پگڑیوں کا ہوش رہا۔ پورا دربار فرعون سمیت گھبرایا ہوا ہے اور موسیٰ ہنس رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا حضرت موسیٰ یہ گھبرا گئے، آپ کیوں ہنستے ہیں؟ اب بتانا نہیں، چپ کر کے سن لو۔ ہم یوں فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سانپ نامراد شے ہی ایسی، اس سے بوڑھے ڈر جاتے ہیں، جوان ڈر جاتے ہیں، اور نہیں ڈرتا تو بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ نار کو گلزار کر دیا، موسیٰ کا معجزہ عصا کو سانپ بنا دیا۔
داؤد کا معجزہ لوہے کو موم کر دیا. توجہ ہے صاحب. میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے گلزار کیسے ہو؟ ان کا ہماری سمجھ میں تو آیا نہیں. سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کہ نبی کا معجزہ ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ ہی میں نہ آئے. جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کے معجزے سمجھ میں نہیں آئے تو جو تمام نبیوں کا نبی ہوگا، جو تمام کا سردار ہوگا، اس کا معجزہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ نبی کا معجزہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں. لوگوں نے اس کی باتوں پہ شک کیا. اس نے کہا اچھا تو مجھ پہ شک کرتے ہو، لو میں چاند کو شک کرتا ہوں. وہ اتنی سی بات. پیغمبر کا ایک ہی معجزہ ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آیا. آدھا اس کی نبوت کا معجزہ ہے، آدھا اس کی رسالت کا معجزہ ہے. ایک خاموش ہے، ایک ناطق ہے. خاموش کو قرآن کہتے ہیں، ناطق کو مولا علی کہتے ہیں. نہ آج تک قرآن کسی کی سمجھ میں آیا، نہ کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکی. نہ علی سمجھ میں آیا، نہ علی کا کوئی مقابلہ کر سکا. بڑے بڑے یہودیوں نے اور نصارہ کے علماء نے میٹنگ کی، آج علی کو سمجھیں گے بھائی. سمجھنے گئے تو کیا دیکھا؟ علی سجدے میں ہے. پنڈلی سے آر پار تیر ہے، کھینچا جا رہا ہے، علی کو پتہ بھی نہیں چلا. کہا بھائی علی اتنا محو ہوتا ہے عبادت میں کہ تیر کا پتہ نہیں چلتا. اچھا کل پھر سمجھیں گے. دوسرے دن جو آئے وہی علی ہے، وہی نماز ہے، مگر ذرا سے سائل کی صدا بھی سن لی اس نے. کل تیر کا پتہ نہ چلا، آج صدا کیسے سن لی؟ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. مولویوں نے سمجھا آج علی کی نماز میں وہ محویت نہیں ہوگی، مگر پوری روایت تو مولوی پڑھتا ہی نہیں. پوری روایت پڑھے تو مسئلہ سمجھ میں آئے. سائل نے مسجد کے دروازے پر 3 آوازیں دی تھیں، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا. مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. کسی کو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال ہی نہیں آیا. کوئی تو کہتا جناب میں دیتا ہوں. مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پر، چلو اللہ کے گھر کی عزت ہی رکھ لیتا کوئی. میں نے اپنے بھائی خضر حیات خان سے جب پوچھا، انہوں نے وہی جواب دیا جو کوئی سردار دے سکتا ہے. یہ کہنے لگے نسیم صاحب گھر دی عزت دا خیال اسی نو ہوندا ہے جڑا وہ گھر جمے. نہ کوئی جمیا، نہ کسی نو خیال آئے. توجہ ہے صاحب. لو عزیزان محترم، پوری روایت یہ ہے کہ جب 3 آوازوں پر کوئی جواب نہ ملا، چوتھی دفعہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ تیرے گھر کے در سے خالی جا. اور مولا علی نے رکوع میں ہاتھ بڑھا دیا. پہلے کیوں نہ بڑھایا؟ پہلے وہ یہاں مانگ رہا تھا، چوتھی دفعہ وہاں آواز دی جہاں علی پہنچا ہوا تھا. اللہ نے کہا اسے کیوں پریشان کرتا ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں. طبیعت اللہ نے زکوٰۃ دی. میں ضلع سرگودھا کے ایک گاؤں میں گیا، وہاں چند مولوی میٹنگ کر رہے ہیں. علی جانے رکوع تھا، چایا بدھایا
مندری لوائیوس وقت رکوع مکمل کی تو علی دی نماز رہی کہ تروٹ گئی. اتنے میں پہنچ گیا. کہنے لگے دیکھو لی پوچھو. میں کہا تسا کیا دیو؟ اسا تو سمجھا تروٹ گئی. میں کہا میں تواڈا دل کیوں تروڑا؟ میں بھی آدھا تروٹ گئی. کہنے لگے بابا سبحان اللہ کیا صاف گوئی ہے. کیا کھاسو کیا پیسو؟ میں کہا تواڈا صاف پیسو تواڈا صاف کھاسو. کہ تواڈے ساڈے کیا فرق ہے؟ تو سبھی آدھے تروٹ گیا سبھی آدھے تروٹ گئی. میں کہا اچھا میرے ایک سوال دا جواب تو دو. علی دیتی مندری اللہ جواب وچ آیت کیا بھیجی کہ اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ علی ولی ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دیتا ہے. تو علی نے دی انگوٹھی، اللہ نے دی ولایت. تسا آدھے تروٹ گئی نماز. مجھے اتنا بتا دو جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ ولایت دی ہے اس کی سالم نماز پہ کیا دے؟ تو جو ہے یہ صاحبان یہ پورا گھرانہ ہی نماز کا گھرانہ ہے، پورا گھرانہ ہی زکوٰۃ کا گھرانہ ہے. عزیزان محترم، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کسی کی سمجھ میں آ سکتے ہی نہیں یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو جو نہ سمجھ میں آئے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے. تو جس طرح پیغمبر کے دو معجزے ہیں، مولا علی نے کہا میں بھی اللہ والا ہوں، میرے بھی دو معجزے ہیں. کسی میں ہمت ہے تو میرے معجزوں کا جواب لائے. ایک قرآن جیسا ہے، ایک مجھ علی جیسا ہے. قرآن غلاف میں لپٹا ہوا وہ نبی کا معجزہ ہے، اور میرا معجزہ چادر تطہیر میں لپٹا ہوا. میرے معجزے کو کہتے ہیں زینب، اور جو میرے جیسا ہے اسے کہتے ہیں عباس. اور اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے معجزوں کا جواب لائے. توجہ فرما دیا. عزیزان محترم، بس زیادہ زحمت میں دے نہیں سکتا. صرف اتنا میں عرض کر دوں آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کہ جناب زینب عالیہ یہ صرف ایک مستور ہی نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا معجزہ ہے جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. میرے دوستو، یہ معجزہ کس بنیاد پر ہے؟ اس نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکا. بھائی کی لاش پہ آ کر کہا حسین تجھے دنیا نے اپنی طرف سے تو مار دیا نا، ختم کر دیا، اب میں جا رہی ہوں تجھے زندہ کرنے کے لیے، اور وعدہ کرتی ہوں پابندیاں بھی لگتی رہیں گی، گولیاں بھی چلتی رہیں گی، دھماکے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن قیامت تک دنیا ہائے حسین نہ کرتی رہے تو مجھے بہن نہ کہتی. اور عجیب فقرہ کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، عید کا دن تھا، اماں نے جنت کے درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا، مجھے یاد. آج 11 محرم کو میں صرف یہ کہنے آئی ہوں
وہ درزی بھی موجود ہے، وہ جنت بھی موجود ہے، میری زبان میں اماں والا اثر بھی ہے، اگر اجازت دے تو اسی درزی سے میں تیرا کفن منگوا لوں۔ آباد رہی میری بہن، تکلیف نہ کر۔ جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی، وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑ دیں گے؟ مجھے بے کفن دفن ہو جانے دے، کوئی بات نہیں۔ کہ تو شہنشاہ ہے، اپنی مرضی سے ہو جا دفن، لیکن ایک میرا وعدہ سن، تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنی تشہیر کروں گی، وعدہ کرتی ہوں قیامت تک ہر مرنے والا تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے زینب نہ کہنا۔ آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے، اللہ آپ کو شام لے جائے، وہاں بی بی کے روضے سے پہلے چادریں لٹکی ہوئی ملتی، بہن آواز دیتی ہے حسین تجھے کفن نہیں ملا، کفن تو دے، مجھے چادر نہیں ملی، چادریں میں تقسیم کروں گی، بہن چادریں دیتی ہے، بھائی کفن دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جب گھر میں چلتی تھی تو علی اپنی ابا قدموں کے نیچے بچھا دیتے تھے اسے کہ میری بیٹی کو زمین سخت نہ محسوس ہو۔ ہمیں تکلیف اسی بات کی ہے جو گھر میں بھی اس نزاکت سے پلی ہو اور چلی ہو، اسے ظالموں نے کربلا سے شام تک 9 میل پیدل چلے، 9 میل۔ اور میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، پوچھو علماء سے جا کر، جسے 9 میل پیدل چلایا، سر پہ تو چادر نہیں تھی، مجھے بتاؤ تاریخ پڑھ کر کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں؟ پاؤں میں جوتیاں نہیں، سر پہ چادر نہیں، پتھریلی زمین پر کیسے چلی ہوگی 9 میل؟ مگر خدا کی قسم، یہ علی کا معجزہ دیکھو، زخمی قدموں کے ساتھ جب دربار میں قدم رکھ کر بسم اللہ پڑھی ہے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا دربار روبدار آواز سے بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ اور وہیں ایک نابینا صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کا نام تھا ابو برزہ اسلمی، نظر تو آتا نہیں تھا کچھ، ساتھ والے سے کہتے ہیں بھائی دربار میں علی بول رہے ہیں؟ کہا علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بنت علی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا لائی گئی ہے؟ ساتھ والا کہتا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو نے دیکھا نہیں، ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہیں سے کہتا ہے علی کی بیٹی گھبرا نہ جانا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ دربار میں ہلچل مچ گئی، اتنے میں دربار کا پردہ اٹھا، ایک سفید سر والی عورت پیٹتی ہوئی دربار میں آئی، واہ محمد آہو، واہ علی آہو۔ یزید نے دیکھا تو اس کی اپنی بیوی تھی ہند، گھبرا کے اپنی ابا بیوی پہ پھینکی، کیوں مردوں میں آ گئی، واپس جا۔ اس نے ابا ایک طرف پھینک دی، یزید کو دھکا دے کر کہا بے غیرت، بیوی کے پردے کا خیال ہے، اور جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا بھرے دربار میں فریاد کر رہی ہے، کوئی سر پہ چادر رکھنے والا بھی نہیں۔ اور میری شہزادی نے وہ خطبہ دیا دربار میں کہ علی نے نجف سے آ کر کہا شاباش زینب، تو نے میری یاد دلا دی۔ اب میں شریف لہو کے لیے ایک فقرہ اور سنائی دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا خاتون ہو کر مردانہ لہجے میں کیوں بات کر رہی ہے؟ اب جواب سنو گے، مگر اس جواب کو صرف شریف لہو قدر کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔
فرمایا بے غیرت یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ چادر چھین کر پردے سے محروم کر دیا تو نے؟ سنو بے غیرت، میں عظیم پردے دار کی عظیم پردے دار بیٹی ہوں، میں ولی کی ولیہ بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کا معجزہ ہوں۔ سن بے غیرت، میں وہ پردے دار ہوں جو اپنے لہجے کا پردہ رکھنا بھی جانتی۔ میں ان بے غیرتوں میں اپنی آواز کو بے پردہ کیوں کروں؟ اور یہ کہہ کر فرمایا وہ دربار میں آنے والوں، میں پوچھتی ہوں بولو کیا مذہب ہے تمہارا؟ عیسائی ہو؟ کہا نہیں۔ یہودی ہو؟ کہا نہیں۔ دہریے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کون ہو؟ 7,000 آواز آئی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا نام آیا، علی کے بیٹی کو جلال آیا۔ کہا کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ کلمہ پڑھتے ہیں محمد کا۔ محمد کا نام آیا، فرمایا ادھر آؤ میرے قریب آؤ، اور محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیرتو، جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو، جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کا مذاق اڑاؤ۔ سارا دربار یزید پر لعنت کر رہا تھا اور حسین قیامت تک کے لیے زندہ ہو رہا تھا۔ اللہ آپ کی اس مجلس کو مرحومین کی مغفرت کا سبب بنا۔